بسم اللہ السلام علیکم ناظرین، WOT نیوز کے نیٹ ورک سے پروگرام دا کوسچن از کے ساتھ میں ہوں اجاز بٹ اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رانا محمد طلال صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، جو موجودہ ملکی سیاسی معاشی صورتحال ہے اور سیاسی صورتحال کی اگر بات کریں تو اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے مرضی کی باتیں، اپنے من مانے فیصلے کروائے ہیں مختلف اداروں سے اور اپنی مرضی کے قوانین بنائے ہیں خود کو ریلیف دینے کے لیے۔ اور اگر معیشت کی بات کی جائے تو عوام اس وقت رو رہی ہے اور گزشتہ 75 سالوں میں ایسا وقت نہیں آیا کہ لوگ اس طرح خودکشیاں کر رہے ہوں جس طرح آج لوگ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں، یا ایسے واقعات ہو رہے ہیں جن کا کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا۔ تو ہمارے ملک کو ان حالات میں پہنچانے والا کون ہے؟ the question is۔ تو رانا صاحب، میں اپنے پہلے کوشچن کی طرف بڑھتا ہوں۔ رانا صاحب، آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی اچھی بری چل رہی تھی، پھر کوئی کراچی سے لانگ مارچ آئے، کوئی لاہور سے لانگ مارچ آئے اور مہنگائی مکاؤ مارچ، کبھی مریم نواز نکال رہے ہیں، کبھی حمزہ جبال اور بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک ہے، کہ اس عوام کو ریلیف دینا ہے، اس سلیکٹڈ سے اس عوام کو نجات دلانی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ عوام کا اور اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ تو اس بارے میں رانا صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس میں عوام کا کتنا قصور ہے اور یہ جو لوگ اس وقت خود کو ابھی بھی فرشتہ سے ثابت کر رہے ہیں ان کا کتنا قصور ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں نا کافی صورتحال جو اگر دیکھا جائے، کچھ اس میں عوام کا بھی ہے اور کچھ اس میں جتنے پولیٹیشنز ہیں ان کا بھی ہے۔ اصل میں دیکھیں، سارا کا سارا اگر سارا مدعا جو ڈالا جاتا ہے وہ ہے آپ کے پاس PDM۔ عمران خان کی حکومت ختم کی، اس کا مقصد صرف ایک تھا، عمران خان نے پرچی لہرائی جو کہ پوری دنیا کے اندر پتہ چلا انہوں نے کیا پرچی ہے، وہ اصل میں کیا تھا، رجیم چینج تھا۔ اور اس سے پہلے بھی ہمیں دھمکیاں ملتی رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک عام آدمی کو پتہ چلا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن اس سارے نظام کو ٹھپ کر کے، عمران خان کی جو ڈائریکشن تھی اس کو ٹھپ کر کے سائڈ پہ کر دیا گیا اور اس کے بعد آئی ہے PDM۔ اب جیسے PDM آئی تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ ہم آپ کے پاس تمام صورتیں جو ہیں وہ ٹھیک کریں گے، عوام کے لیے چیزیں لے کے آئیں گے، 150 پہ پیٹرول، اپنے کپڑے بیچ کر آٹا بھی پورا کرو، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی بولا گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ آپ کے پاس وہی 150 کا پیٹرول جو ہے وہ آپ کے پاس اب کر دیا گیا 306 روپے کا۔ ایک اب دیکھیں اس سے اندازہ ایک بات لگائیں، جب یہ تمام چیزیں ہوتی گئی اور ساتھ ساتھ عمران خان کو ایک بات کہتے تھے یہودی ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کہتے تھے، اور ڈالر کا ایک صحاف ڈار کو لے کے آئے کہ ڈالر کا ریٹ کم ہوگا۔ آج دیکھ سکتے ہیں ڈالر کا ریٹ کہاں سے خصوصی تیاری میں لے کے آئے، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ پتہ نہیں، لگ رہا ہے اسی میں واپس بھی چلے گئے بڑے دنوں سے۔ وہ سارے کے سارے، ابھی میں آپ کو اندر کی خبر دوں، پوری کی پوری پیپل پارٹی جا چکی ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی آپ دیکھیں ٹویٹر کے اوپر چیک کریں نا تو آج کل جو ہے PM نون والے جو ہے بڑے اس میں لگے ہوئے ہیں، اور صاحب ڈار کہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ 4 سال مجھے دے دیں میں سارا نظام ٹھیک کر دوں گا۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ وہ بھائی تم لوگوں نے ڈالر کہاں پہنچایا ہے، پیٹرول کہاں پر ہے، اور آگے بھی سے کہہ رہے ہو کہ 4 روپے بڑھ جائیں گے، یہ کہاں سے بڑھیں گے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ کیا عوام کو بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی اپنے لوگ اپنے حق کے لیے بات نہیں کرتے تو یقین مانیے گا یہ جو نا یہ کام جو ابھی چل رہا ہے یہ اس سے بھی آگے جائے گا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، پیٹرول جو ہے یہ 350 کراس کرے گا یہ، اور ڈالر جو ہے اس کا ریٹ دیکھ لیں، پاؤنڈ دیکھ لیں، یورو دیکھ لیں۔ پہلی بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، ہمارا ملک 40 ڈالر پہ رہا ہے، پہلے تو آدھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ خان صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ بھائی ایک چیز یاد رکھیں، میں نے ملک کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور یہ جو اس ٹائم کے اندر بھی پیٹرول پرائس انکریز ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ڈالر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور لوگ مذاق اڑاتے تھے وہ بھائی ڈالر کی وجہ سے کہاں سے ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ بھائی یہ سارے کا سارا جو ہے پالیسی بنائی ہے IMF کی، عمران خان نے بنائی ہے۔ لیکن پھر وہ بھی آپ نے دیکھا، یہ PDM آئی، انہوں نے نئے نئے فیصلے کیے، اور وہ فیصلے صرف کیا کیے، سمپل سی بات ہے، اپنے تمام کے تمام جو گناہ ہیں وہ معاف کروائیں، اور سارے کے سارے وہ گناہ ڈالے ہیں عوام کے اوپر۔ اور آج عوام دیکھ لیں ذلیل ہو رہی ہے، چینی دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں، کہاں پہ گیا؟ کیا یہ تمام چیزیں سنیں جی، ایک منٹ بات سنیں بٹ صاحب، یہ کیا تمام چیزیں پاکستان میں نہیں ہیں؟ یا تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یا ہمیں جو ہماری پاک اسٹڈی پڑھائی ہے وہ غلط ہے،
ہمیں ایک بات بتائی کہ ہر چیز موجود ہے پاکستان میں، لیکن عوام تک کیا پہنچ رہا ہے جب تک؟ اچھا عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام تو کہتی ہے کہ اس نے تو کوشش کی اچھے حکمران لانے کی، اب ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو ہٹا کر اور چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو چون چون کا مربع جسے ہم کہتے ہیں انہیں اکٹھا کر دیا گیا، تو اس میں رانا صاحب عوام کا کہاں قصور ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، عوام کا ہر جگہ پہ قصور ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جب کوئی بھی بندہ جو ہے اپنے حق کے لیے بات کرتا ہے، دیکھیں پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، اب اگر 25 کروڑ ہے نا، تو اگر تمام لوگ اپنی جگہ پہ نکل کے احتجاج کرتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے اس سے کیا ہوگا کہ جاتا ہے کہ بھئی عوام تنگ ہے۔ لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ پیٹرول پرائس انکریز ہونے والی ہوتی ہے، اور آپ یہ بھی اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں، پیٹرول کے بند کرنے کی بجائے کہ بھئی پیٹرول پرائس کیوں بڑھا رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ چینی کا مسئلہ بنتا ہے، چینی آپ کے پاس 120 سے 170 پہ چلے گئی ہے، لوگوں نے گھروں کے اندر توڑے خرید کے رکھ لیے۔ سر آپ نے پیٹرول کی بات کی تو رانا صاحب پیٹرول تو عمران خان کے دور میں بھی مہنگا ہوا تھا، شاید 100 روپے ریٹ تھا جب میاں صاحب کی حکومت گئی تھی، تو 160 تک خان صاحب کی حکومت میں پہنچا، تو اس میں بھی حکومت کا درس کا قصور تھا۔ اس میں دیکھیں جب یہ لوگ جسے ہم پی ڈی ایم کہتے ہیں، جب یہ چھوڑ کے جا رہے تھے، ان کو پتا تھا اس وقت کے، اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے، تو لوگ جو ہیں اس وقت سارے کے سارے خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ تنگ آئے ہوئے تھے مہنگائی سے، ٹھیک ہے، کیونکہ آلریڈی انہوں نے ایسے فیصلے کر چکے تھے کہ خان صاحب کو اس کو سارا جو ہے کہہ لو کہ اسٹیبل کرنے میں ٹائم تو لگنا تھا، اور اس کے بعد جو خان صاحب نے اپنی ٹیم بھی بنائی اور ساری چیز کی، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ چیزیں انکریز کی ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک عام آدمی جب کوئی چیز لینے جاتا تھا کم از کم وہ ریزنیبل تھی۔ اب جا کے دیکھیں کسی بندے سے پوچھ لیں، مجھے چھوڑیں کسی سے بھی پوچھ لیں، بتائیں کیا آپ کی لائف جو ہے اس کی بل ہے؟ رانا صاحب مہنگائی تو پھر بھی اثر انداز تھی لوگوں کی زندگیوں میں، لیکن ایک بات جو خان صاحب کی حکومت جاتے ہوئے جو ہم نے نہیں دیکھی تھی نہ سنی تھی، شاید آپ نے بھی دیکھی اور سنی نہ ہو، کہ ڈیفالٹ کا نام نہیں تھا۔ ڈیفالٹ کا ہم نے جب خان صاحب کی حکومت تھی اور ڈیفالٹ کا ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا، اور یہ حکومت آئی اور 2 سے 3 مہینوں کے بعد ڈیفالٹ کا نام بس ہو گیا۔ اور یہاں پہ ہماری بدقسمتی بھی ہے کہ جب انڈیا چندریان 3 مشن بھیج رہا تھا $17 ارب کا چاند کے اوپر، تو تب ہم $1 ارب کے لیے دنیا کے آگے بہت زیادہ ہی ہاتھ پھیلا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور عمران خان صاحب چونکہ ڈیمانڈ کر رہے تھے لگاتار کہ الیکشنز کروائے، جو بھی پارٹی جس ایک پارٹی کی حکومت آئی وہ حکومت کرے گی، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اسمبلیاں ٹوٹنے ختم ہونے کے بعد بھی کہیں کوئی نزدیک آپ کا الیکشنز نظر آ رہی؟ دیکھیں اگر الیکشن کی بات کی جائے تو اس وقت تو چل رہا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اور بھی ہے کہ جیسا کہ ابھی پیپل پارٹی نے کہا کہ ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس چیز کا تقاضا بھی ہے، لیکن یہی بات جو ہے جو آج اٹک میں جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے اسمبلی توڑی اس لیے تاکہ قانون کے تحت کام کیا جائے، وہی کام ہوا، دیکھ سکتے ہیں نہ کوئی جج صاحب کا فیصلہ مانا، اور ابھی بھی اگر کہہ رہے ہیں نا کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے جب تک خان صاحب کو مکمل طور پہ بند نہیں کر دیا جائے گا، جب تک اس کے جو رائٹس ہیں وہ ختم نہیں کر دیے جائیں گے، الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو یہ اس وقت سر یہ کتنا بند کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو؟ انہوں نے تو وہ گراؤنڈ لیول مانگتے تھے اور گراؤنڈ لیول یہی تھا کہ نواز شریف صاحب کو لایا جائے عمران خان۔ جب آپ کسی کی کرپشن کے اوپر بات کریں گے تب یہ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں شہباز شریف نے 2400 ارب روپے جو ہے وہ یہ چیز مانی ہے کہ ہم نے کرپشن کی ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ بھائی ایک جس بندے نے گھڑی لی ہے، ٹھیک ہے، اور گھڑی اپنا گفٹ بھیج دی ہے، آپ نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، چلے اب اس کے اوپر اگر دیکھیں یہ ساری چیز ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ اب وہ چودھری صاحب کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی یہی کام ہو رہا ہے، عدالت کہہ رہی ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد ایف آئی اے یا دوسری ساری چیزیں پکڑ کے لے جاتے ہیں، تو پھر اس سے اندازہ ہو رہا ہے کانفرنس کر دیں۔ اچھا، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پریس کانفرنس کرنا حل نہیں ہے، پریس کانفرنس کرتے جائیں، اس ملک کا بیڑا غرق کرتے جائیں، جتنا ملک کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں سارا چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، یاد رکھیے گا ایشیا میں سب سے زیادہ اگر کہیں اسٹوڈنٹس ہیں نوجوان ہیں وہ ہمارے ملک میں ہیں، اور سب کے سب جو ہے ترقی کرنا چاہتے ہیں، کام بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر کو لے کے چلوں، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دیکھیں عدالت ہے اس نے ہی فیصلہ کرنا ہے، قانون ہے، وہی آپ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟
یہ جو بڑے بڑے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ اگر ہو رہا ہے ایک عام آدمی کو تو آپ پکڑ کے گولی مارے اور اس کے بعد یہاں پہ لوگ کوئی بھی گواہی نہیں دے گا. دیکھ سکتے ہیں عمران ریاض کدھر ہے. سوال یہ ہے کہ اس نے سوال کیا تو یہی سوال اس نے کس کے لیے کیا؟ ہمارے لیے کیا, عوام کے لیے. تو یہ تمام چیزیں اگر ہو رہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حل کون کرے گا؟ کیا اب یہ پیٹرول پرائس ہے, ریٹ ہے, یہ تمام چیزیں کیوں میٹر کر رہی ہیں؟ شرط یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کرپشن ختم کریں اور کرپشن دیکھیں ختم نہیں ہوئی, الٹا یہ ہوا کہ ایسے ایسے قانون بنا دیے گئے اور یہ آئے اور ایک دن میں 20 قانون پاس کیے ہیں اور اپنا سائڈ پہ ہو گئے اور عدالتوں اور سب جو ہے نا دیکھیں سنیں پروجیکٹ بھی کر دیا. تو تمام کے تمام جو قانون بنے اور بنائے گئے اپنے آپ کو ریلیف دیا گیا اور ریلیف دینے کے بعد ہوا یہ ہے کہ وہی جہاں پہ اپنا ان کا گھر ہے وہ پہنچ گیا لندن میں. کہاں پہ ہے؟ سارے کے سارے دبئی میں سب جگہ باہر ہے. وہ یار عام بندہ جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے, بھیڑا گرک ہوا پڑا ہے. ہم یہاں پہ نعرے لگائیں پاکستان زندہ باد, وہ تو ہر بچہ لگاتا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دل سے لگاتا ہے؟ ذرا ان سے پوچھیں, آپ کبھی جائیں باہر عوام سے پوچھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر بندہ اس وقت کتنے پرابلم فیس کر رہا ہے. اگر کسی بندے کی دیکھیں تنخواہ 30,000 روپے ہے, جب آپ اس کو 20,000 روپے بل بھیج دیں گے, بلوں کے اوپر دیکھ لیں کوئی بات کرنے والا ہے؟ آج پلندری کے اندر واحد پورے پاکستان کے میڈیا پہ یہ بات نہیں دکھا رہی, پلندری کے اندر کتنے لوگ نکلے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ چیز نہیں دیں گے. تو یہ دیکھیں عوام تو نکل رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو میڈیا کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ عمران خان کا نام لینا ان کو سے کہہ لو کہ مشکل ہو رہا ہے, تو آپ اندازہ لگائیں پھر ایک عام آدمی کی کیا سوچ ہوگی. وہ تو ہمیں سر پتہ ہے کہ یہ شخص جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور پھر بھی یہ باہر بیٹھے ہوئے اسلام آباد اور لندن میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کے ڈر سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں لوگوں کی. اچھا سر, عدالتیں آپ کو اس تمام سسٹم کو کنٹرول کرنے میں کتنا کامیاب نظر آ رہی ہیں؟ ان کا کتنا رول ہے, وہ کتنا رول ادا کر رہی ہیں؟ دیکھیں عدالتوں کے اندر اگر دیکھا جائے تمام جتنے بھی جج ہیں, جج صاحب ہیں اور جتنے وکیل صاحب ہیں, سب کے سب کام اچھا کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ کالی بھیڑیں ٹھیک ہے یہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ حسب توفیق جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جو لوگ جو کالی بھیڑیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں وہ بغیر پڑھے لکھے ہیں, وداؤٹ ایجوکیشن جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تعلیم صحیح ہوگی نہیں. اور جب وہ ساری پیچھے جب دیکھیں گے ان کی سفارشیں یا ساری چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے, اور جب یہ تمام چیزیں ہوں گی لازم بات ہے, دیکھیں پڑھا لکھا آدمی ہے نا وہ کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتا. جب وہ پڑھا لکھا آدمی یہ کام کرے گا تو ایک بار وہ لازمی سوچے گا کہ بھائی یہ چیز غلط ہے یا ٹھیک ہے. تو لیکن اگر وہ تمام سسٹم کو اگر ٹھیک کرتے ہیں تو نیچے کالی بھیڑیں, اور وہی کالی بھیڑیں جو ہے خان صاحب نے کہا ان کو ختم کریں, اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سچ بولا گیا ہے. کیونکہ بیسیکلی اصل میں ہم اگر دیکھا جائے وزارت قوم دیکھا جائے نا, ہم بخیل لوگ ہیں, ہم چاہتے ہی نہیں اپنے آپ کو چینج کریں. اگر چینج ہو سکتا ہے ایوری تھنگ از پاسبل, لیکن ٹائم چاہیے ہوتا ہے, وقت چاہیے ٹھیک ہے, لیکن ان کو چینج کرنا پڑے گا جو اوپر بیٹھے ہیں, اور اوپر والے اسی وقت چینج ہو گئے جب ہر بندہ نیچے بیٹھا ہوا اپنے حق کے لیے نکلے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنے حق کے لیے بات نہیں کوئی کر رہا اور اس بات سے ڈر جاتے ہیں کہ شاید کوئی ڈالا آ جائے گا, شاید ہمیں آگے لے جائیں گے, اور لعنت ہے ایسی زندگی پہ بھائی جب آپ نے ایسے جینا ہے یا مرنا ہے. یہ آج اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا, ہر بندہ کہتا ہے میں سیب ہوں باقی جائیں باڑ میں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا یہ زلزلہ آپ پہ بھی آئے گا ایک دن. یہ آج نہیں بھگتیں گے تو کل تو لازم بھگتیں گے. اور یہ آئندہ الیکشن میں یہ تمام لوگ آپ کے پاس آنے والے ہیں اور یہ ٹوپی ڈرامہ چلے گا اور نعرے لگیں گے اور یہی عوام جو ہے. لیکن میں آپ بتاؤں اب عوام سمجھ چکی ہے کہ بھائی ہم نے کس کو لے کے آنا ہے. ایک بندہ جس کو بند بھی کیا ہوا ہے, جس کا نام لینا بھی منع ہے, جس کا نیوز پیپر میں بھی نہیں چلتا, لیکن پھر بھی لوگ اس کے بات کر رہے ہیں. پورا پاکستان کا میڈیا اگر عمران خان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو بتائیں پروگرام کے علاوہ کچھ بچتا کیا ہے؟ جتنے مخالف لوگ ہیں صبح سے شام تک جو ہے اس کا نام لیتے ہیں, کبھی کسی کا نام کبھی کسی کا نام نہیں لیں گے. سلمان کے ابو کبھی کسی طرح کسی طرح, اینڈ پہ جو مدعا ہے نا وہ عمران صاحب, عمران خان ہی. اچھا سر, عمران خان اس وقت اٹک جیل میں اور ان کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا اس کو کل عدم بھی قرار دے دی گیا, معطل کر دیا گیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. اچھا, عمران خان کے آپ کیا سمجھتے ہیں جیل میں جانے سے پارٹی کا گراف اوپر گیا ہے, لوگوں کی ہمدردیاں بڑھی ہیں, یا لوگوں کو عمران خان کی اصلیت پتہ چلنے لگی ہے؟ اچھا دیکھیں اس میں نا عمران خان کو الٹا فائدہ ہوا. دیکھیں یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے ساتھ اگر 10 لوگ کھڑے ہیں اور 10 میں سے پتہ چلے کہ 9 بندے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ وکیل ہیں
ٹھیک ہے, اور آپ کے دشمن ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹائم سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ شیر جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ خود مقابلہ کرتا ہے. اور خان صاحب کے ساتھ جتنے مرضی لوگ ہو جائیں, ٹھیک ہے, لوگ ان کو تو سپورٹ ہی نہیں کرتے, وہ تو نام ہی خان کا کہتے ہیں کہ ووٹ ہم خان کے نام پہ ڈالیں گے, تو جس سے تو فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پارٹی ختم ہو جائے گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹائم کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں خان صاحب باہر نکالیں, ایک جلسے کی مار ہے سارے, صرف ایک جلسہ کرنے کی دیر ہے. یہ دیکھیے گا سب کہتے نہیں تگڑ کلو کی طرح بھاگیں گے, ٹھیک ہے, اور یہاں کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا, صرف ایک جلسہ. اب دیکھیں عدالت کو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جیل میں ٹرائل ہوگا. ان کو یہ ڈر ہے, خان صاحب جب اٹک سے اسلام آباد تک آئیں گے نا تو ٹی وی چینلوں پہ پروگرام بھی چلے گا, ٹی وی چینلوں پہ اس کا نام بھی چلے گا, اور اس کے جو خان صاحب کا ایکشن ہے, ٹھیک ہے, اب سننے میں آ رہا ہے انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے یا کچھ اس طریقے سے بڑھائی کی ہے, تو وہ ساری چیزیں چلیں گی. اب صرف کیوں جیل ٹرائل کر رہے ہیں, تو اس ملزم کا کرتے ہیں جس نے بہت بڑا لوٹا ہو, بہت بڑا ایسا گناہ کیا ہو جس کا بھائی بہت خطرناک ہو. آپ اندازہ لگائیں جو ایماندار آدمی ہے, ٹھیک ہے, جس نے اس ملک کا نام پیدا کیا, پوری دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ کو جانتا ہے تو خان صاحب کو جانتے ہیں, اور لیکن اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. جو چور ہیں, لٹیرے ہیں اور ڈاکو ہیں, اور جو اگلی تیاری کر رہے ہیں ہماری نسل کو بیوقوف بنانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور جنہوں نے اپنا ابھی نیا پھندا پھینکنا ہے اور کچھ دنوں میں آپ کے پاس آنے والے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جب آپ بیٹھے لندن میں فیصلہ کریں, دبئی میں فیصلہ کریں, اور اس کے بعد ہم سمجھے بیوقوف ہیں, آپ بیوقوف نہیں ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. The question is, عمران خان کو فائدہ ہوا ہے جیل میں جانے سے یا نقصان؟ خان صاحب کو دیکھیں, اس میں اگر دیکھا جائے وقتی ٹائم پہ دیکھا جائے, لوگ سمجھتے ہیں کہ نقصان ہوا, لیکن خان صاحب کو فائدہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام ہماری یہاں ہسٹری رہی ہے کہ جو بھی آدمی یہاں کرپشن کرتا ہے, جو آدمی یہاں سے جو کچھ بھی غلط کام کرتا ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے. خان صاحب نے کہا کہ بھائی میرا ملک ہے, میرا گھر ہے, اور اپنے گھر کو چھوڑ کے ہم نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے, تبھی وہ آ کر جیل میں بیٹھے ہیں. وہ آج ان سے کیا کریں, ہاتھ ملائیں, آج ان کے ساتھ کہتے ہیں 2 نمبری والا کام کریں, یقین مانیں کہ اگلے دن وزیر اعظم ہوں گے. اچھا سر, لاسٹ کوسچن, قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننے جا رہے ہیں, اور عمر عطا بندیال 16 ستمبر کو شاید ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ بھی آ گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم لائک مائنڈڈ جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف چونکہ ان کی لائک مائنڈڈ نہیں ہے تو اس کو دبا کے رکھیں گے اور ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے گا, ان کے حق میں فیصلے آئیں گے. تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اتنے بڑے عہدے پہ ہونے کے بعد کوئی آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کر پائیں؟ دیکھیں یہ جو کچھ مرضی سوچتے ہیں, دیکھیں ایک لوگوں کی سوچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اللہ بھی انسان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو کچھ مرضی کر لیں, کوئی چینج ہو جائے, اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خان صاحب دوبارہ آئیں گے. اور خان صاحب نے دیکھیں یہ ایک بات پروف کر دی ہے کہ بھائی میں قانون کے مطابق کام کروں گا, اور جب لوگ جو بھی آدمی ہیں جو قانون کے مطابق کام کرتا ہے, وہ باہر بھیڑی دار طبقہ بھی ہے نا, اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ قانون کے ساتھ ہے. تو لازم بات ہے جو بھی نیا جج جائے, جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ ہوگا ہمارے پاکستان کے حق میں اچھے فیصلے کرے گا, اور ہم یہ پوری امید ہے کہ ہمارے ملک کے متعلق فیصلے ہونے چاہیے, ایک عام آدمی کی سوچ کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے, اور یہ انشاءاللہ ہوں گے. بالکل سر, بہت شکریہ. ناظرین, ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے جائز آواز اٹھائے, اور پاکستانی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے پاکستانی بنیں جو کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں اور پاکستان کو آگے لے کے جا سکیں. دا کوسچن اس کا وقت ختم ہوا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.